السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک لمبے بالوں والی لڑکی کی ہے۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی طرح ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رومیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی، ورنہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھیں، مالا اوپر کم ہی آتی تھی۔ رومیسا کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، جہاں رومیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس پلاٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کا قدیمی قبرستان ہے۔ چونکہ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، لہٰذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ بلڈنگ بن گئیں، مگر اس پلاٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے اکیلے واک کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رومیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رومیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرے پلاہٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رومیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے، مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا تھا۔ وہ کافی کم کو لڑکی تھی جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ ہی رومیسا نے۔ رومیسا نے مالا کو کچھ ڈرائی فروٹ کھانے کو دیا، پر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ رومیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اس لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا تھا، حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے قبرستان کے بارے میں پوچھے جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے، وہ خاموش ہو جاتی۔ اچانک کالے رنگ کی بڑی سی بلی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب ایسے گھور رہی تھی کہ وہ دونوں خوفزدہ ہو گئیں، جبکہ مالا تو ویسے بھی بلیوں سے ڈرتی تھی۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رومیسا کے پیچھے اس کی طرح چھپ گئی۔ رومیسا نے چپل اتار کر بلی کی طرف پھینکی اور وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گئی۔ اس کے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رومیسا نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی ایسے غائب ہوئی کہ رومیسا کو اندھیرے میں نظر نہ آئی۔ جانے کیوں آج رومیسا کا دل چاہا کہ وہ مالا سے اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرے۔ شاید لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ جانے مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اس طرح ہوتی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ مالا اس بلڈنگ کے کون سے فلور پر رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے پہلا سوال پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ مطلب؟ چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رومیسا کو دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ اس کے سارے جملے کا ایک لفظ میں جواب دے کر وہ اس طرح آگے کی طرف بڑھی کہ اس سے مزید کچھ پوچھنے کی خواہش رومیسا کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ وہ بولی، میں فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہوں۔ رومیسا کے خاموش ہوتے ہی شاید مالا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ پلٹ کر اس کی جانب آتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ اسی ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمکی، ساتھ ہی بادل کی گرجنے کی آواز جیسے ہی مالا نے سنی، وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ وہ بولی، مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت ڈر لگتا ہے۔
بارش میں بھیگنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سارا جسم جل رہا ہے۔ پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آگ میں جلنا کتنا ہولناک ہوتا ہے؟ اس کا تصور ہی میرے سارے جسم میں کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار رمیسا نے اس کو اتنا بولتے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رمیسا بالکل سمجھ نہ پائی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے بے ربط جملے، کبھی کبھی تو رمیسا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ پاگل ہے۔ اسی پل بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ مالا اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، جبکہ پیچھے کھڑی رمیسا میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آواز دے کر وہ مالا کو روک سکے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی۔ ویسے بھی پچھلے ہفتے سے بارشیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اور بہت ساری چیزوں کی طرح بارش سے بھی ڈرتی تھی، اس لیے وہ اوپر نہ آئی تھی۔ مگر اب 2 دن سے بارش بالکل ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ کیا وہ ہندو لڑکی ہے؟ کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، مگر وہ شاید فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ فلیٹ نمبر 103؟ نوید نے حیرت سے دہرایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن اماں ہاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ یہاں ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سب میں ہی لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق سوال کرے۔ کچھ دیر وہ کھڑی سوچتی رہی، پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آ گئی۔ یہاں موجود سیکیورٹی گارڈ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جیسے ہی رمیسا اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے اٹھتا ہوا بولا، السلام علیکم باجی، خیریت ہے؟ وہ بولی، دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا تھا۔ لڑکی کے بارے میں؟ ہاں عبدل بھائی، فرسٹ فلور پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے۔ عبدل نے پوچھا، کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، فیصل صاحب کی بیٹی ہے فلیٹ نمبر 107 میں۔ فلیٹ نمبر 107 میں؟ نام تو مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن بال کافی لمبے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میرے نظر پڑ گئی تھی۔ آپ وہاں جا کر پوچھ لیں، شاید وہ آپ کی مشکل حل کر دیں۔ اور بنا سوچے سمجھے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ دوسری طرف دروازہ کھول کر باہر آنے والی ایک 40 سے 45 سالہ عورت تھی، جو رمیسا کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ السلام علیکم باجی، میں مسز نوید ہوں، مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ کون مالا؟ اب رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ اب 16-17 سالہ لڑکی اس عورت کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رمیسا نے دیکھا اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی۔ سوری، دراصل مجھے لگا شاید مالا اسی فلیٹ میں رہتی ہے۔ نہیں، اس فلیٹ میں تو نہیں رہتی، یہاں تو میں اور میری اکلوتی بیٹی رہتے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے ہمارے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل مجھے اس نے اپنا فلیٹ کا نمبر 103 بتایا تھا، تو انہوں نے بولا 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا پوچھ بیٹھی، کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی، سنا ہے اس کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی۔ بہت تلاش کیا مگر وہ نہیں ملی، شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اس کے جانے کے کچھ دنوں بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی تعفن شدہ لاش پڑی تھی۔ اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ رمیسا نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی
मगर लड़की तो गायब हुई थी, फिर लाश कैसे घर से मिली? रुमैसा ने हैरत से सवाल किया। यही बात तो आज तक किसी की समझ में नहीं आई कि आखिर वो मर्द औरत कौन थे। क्या वाकई वो इस लड़की के माँ बाप थे जो अपनी बेटी की लाश को इस तरह फ्लैट में छोड़कर भाग गए? पुलिस का ख्याल था कि शायद वो लड़की वापस आ गई थी जिसे इसके माँ बाप ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया और लाश को घर में छोड़कर भाग गए। उफ, इस कदर सफाकी। रुमैसा ने खौफ से झरझरी ली। हाँ, यही वजह है कि यह फ्लैट दोबारा आबाद नहीं हुआ। कातिल इसे वीरान करके निकल गए और फिर चाहने के बावजूद कोई इसे आबाद न कर सका। आप अंदर तो आएं। नहीं शुक्रिया, अब मैं जाती हूँ, हजरत करती रुमैसा ऊपर आ गई। और फिर कई दिन लग गए रुमैसा को वो कहानी बुलाने में जिसके मुताबिक फ्लैट से जवान लड़की की बदबू वाली लाश मिली थी, मगर माला की तलाश इसके वजूद के अंदर कहीं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कभी ज़िंदगी में से माला दोबारा मिले। यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में आने वाली हर लड़की को गौर से देखती। कभी जो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना होता तो इसकी मुतलाशी निगाहें माला को खोजती रहती। वो जाती सर्दियों की एक शाम थी। अम्मा हाजरा को सुबह से ही ज़ुकाम ने जकड़ रखा था, जिसके बायस वो अपनी चारपाई पर रज़ाई ओढ़े पड़ी थी। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास गुजर कर अब ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा है। तन्हाई में उभरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने बाहर देखा। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज़ तेज़ ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। रुमैसा को लगा वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़े इस लड़की के पीछे लपकी तो ऊपर छत पर जाकर गायब हो चुकी थी। रुमैसा तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। सरे शाम ही छत पर अंधेरा छाया हुआ था। मौजूद बल्ब ऑन किया, इसकी रोशनी पूरी छत पर फैल गई। माला, माला। ऊपर चढ़ते ही इसने आवाज़ लगाई। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबरा कर वापस पलटी तो इसका पाँव इस काली बिल्ली से टकरा गया जो हमेशा माला को खौफजदा कर देती थी। बिल्ली ने बिलबला कर रुमैसा की जानिब देखा। इसकी चमकती मोटी कांच जैसी आंखों में न जाने क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर नीचे भागी। जब इसी पल बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रुमैसा कॉफ़ी का कप लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आ गई। अभी इसने पर्दा हटाकर बाहर देखा ही था कि इसे महसूस हुआ सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की के पीछे हो गई। शायद कोई चोर या डाकू था या फिर कोई गरीब कचरा चुनने वाला बच्चा। वो शायद बारिश से पनाह लेने के लिए रात के इस पल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। जब वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आया, रुमैसा ने देखा वो एक लड़की थी जो धीरे धीरे चलती रोड पर लगे पीले बल्ब के नीचे आ खड़ी हुई। लंबे स्याह बाल इसके पुष्ट पर फैले हुए थे। वो यकीनन माला थी, क्योंकि रुमैसा का वहम हरगिज़ नहीं था। इसने जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे झांका ताकि माला को आवाज़ देकर अपनी तरफ मतवज्जा कर सके, लेकिन इसके आवाज़ देने से कबल ही माला ने बिजली के खंभे के पास खड़े होकर ऊपर देखा। इतनी दूर से भी रुमैसा को लगा कि माला इसको देखकर मुस्कुरा रही है। माला की मुस्कुराहट में न जाने ऐसा क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर थोड़ा पीछे हो गई। जबकि इसी पल माला पलटी और सुस्त कदमी से चलती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। इसके अंदर दाखिल होते ही फिजा में फैला अंधेरा मज़ीद गहरा हो गया। रुमैसा ने आंख फाड़कर चारों तरफ देखा। वो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। उफ मेरे खुदा! खौफ की एक झरझरी ने इसे इस तरह अपनी लपेट में लिया कि वो खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरते वक्त माला के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती हैं। तुमने कभी किसी को जलते देखा है? जलने की तकलीफ़। और इसके साथ रुमैसा बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो इसकी अम्मी और नवीद आलम दोनों अस्पताल में इसके पास थे। बगौल नवीद के रुमैसा एक हफ्ते बाद होश में आई थी। वो क्यों बेहोश हुई थी वो ये चाह कर भी किसी को ना बता सकी, मगर इसकी हालत के पेश नज़र बग़ैर इसके कहे अपना घर तब्दील कर लिया और ज़िंदगी में दोबारा वो कभी इस तरफ न गई जहाँ आखिरी बार इसने माला को देखा था। माला कौन थी, कहाँ रहती थी, ये सब जानने की ख्वाहिश दम तोड़ गई थी, या शायद वो जान चुकी थी
کہ مالا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اپنی آڈیو ٹیپس ہمیں ضرور سینڈ کریں۔ اللہ نگہبان۔